کلیئر ہوا، پھر اس نے سبق اختیار کیا، لیٹ تو ہو گیا، پھر چلا، چلتے چلتے پھر سائن آ گیا کوئی کہ بھی روڈ واک، پھر بیریئر آ گیا، پھر رکاوٹ آ گئی، پھر رک گیا، پھر لمبی کیوں اور دیر ہو گئی، 1-1.5 گھنٹہ وہاں سے ہٹ ہوا، پھر چلا، لندن کا سفر تو ہے، پھر راستے میں کوئی ایسا معاملہ ہوا، پھر بیریئر آ گیا، آخر جب وہ پہنچا اپنی منزل پہ لندن تو بجائے جو اس کا اسٹیمیٹ تھا 2-3 گھنٹے کے 6-7 گھنٹے لیٹ ہو گیا۔ آگے جس کا انٹرویو تھا، جو کام تھا، لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ فیل ہو گیا، اپنے کام مقصد پہ نہ پہنچ سکا۔ یہ ایک مثال ہے اس سفر کی، مجازی سفر کیا ہے جو ہمارے یہ عام سفر ہے۔ اصل سفر تو یہ نہیں، اصل حقیقی سفر جو ہمارا ہے اور حقیقی ہم مسافر ہیں، وہ ہے ہمارا آخرت کا سفر، اور اس کی جو منزل ہے جو بتائی گئی ہے ہمیں، ہم مسافر ہیں، ہماری منزل جو ہے وہ کیا ہے؟ رضا الہی، راجتم مردیہ، قرآن سے کہتا ہے کہ جس وقت تو اپنی آخری منزل پہ پہنچے تو ایسے پہنچ کہ میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہو۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم سارے اعمال اختیار کرنے کے باوجود بھی اس منزل پہ کیوں نہیں پہنچتے جس کو ہم رضا الہی کہتے ہیں؟ کیونکہ رضا الہی کی نشانی کیا ہے؟ تاکہ یہ بھی پتہ ہم چل جائے کہ رضا الہی اس راستے میں کون سی بیریئرز ہیں، کون سی رکاوٹ ہیں، وہ سوچنے والی بات ہے۔ تو اللہ نے اس کو کلیئر کیا کہ وہ جو ہے میری نافرمانیاں ہیں، گناہ ہے، کہ چل تو پڑتا ہے تو، لیکن ساتھ میں وہ بیریئر بھی تو استعمال کرتا ہے کہ رکاوٹ سامنے تیرے موجود ہوتی ہے۔ نماز کی توفیق تو میں نے تجھے دے دی، لیکن اس کے بعد ساتھ میں گناہ بھی تو نے کر دیا، تو گاڑی تیری وہیں رک گئی، کیونکہ چل ہی نہیں سکتی آگے، تم نے جو گناہ کر لیا، اب کا گاڑی آگے کیسے جائے گی؟ حج تو میں نے تجھے کرا دیا، توفیق تجھے دے دی، لیکن اس کے بعد حج کے بعد پھر تو نے گناہ شروع کر دیے، تو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو گاڑی بھیجی تو پھر آگے۔ تو موضوع تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد انسان بیریئر کوئی نئے راستے میں، گناہ کچھ نہ ہو انسان سے۔ یہ مشکل نہیں ہے، بالکل مشکل نہیں ہے۔ جہاں ہم دھوکہ کھاتے ہیں سب سے بڑا، اور اسی وجہ سے ناکام ہوں گے انسان، بے انتہا لوگ ناکامی کے ساتھ جائیں گے۔ سب سے بڑا نقصان انسان کا یہ ہوتا ہے کہ زندگی محنت بھی کرتا ہے اور محنت کے ساتھ اس کو ڈھوتے رہتا ہے۔ یا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، قرآن کہتا ہے اپنے اعمالوں کو ضائع مت کرو۔ محنت کتنی بڑی تمہیں توفیقیں دی ہیں، کیسے کیسے اعمال تمہیں دیے، گناہ کیوں کرتے ہو؟ میری نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ جب تم نافرمانی کرتے ہو تو پہلے تو رک جاتے ہو، میں پھر تمہیں پیچھے دھکیل دیتا ہوں، تم پھر پہنچ جاتے ہو پیچھے حالت پہ۔ کوئی آدمی غیر ضروری کاموں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، مشغول ہوتا ہے، غیر ضروری کاموں میں مشغول رہتا ہے، اپنے آپ کو مبتلا کر دیتا ہے، تو فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے سارے معاملات ختم کر دیے جاتے ہیں، عذاب ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کا تعلق منقطع کر دیا جاتا ہے رب کے ساتھ۔ کتنی بڑی چیز ہے! غیر ضروری امور میں جب کوئی داخل ہو گیا، اس میں مشغول ہو گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے تعلق جو اللہ کے ساتھ ہے، جو اس نے اعمال کے ساتھ پیدا کیے ہیں، ان سب کو منقطع کیا جاتا ہے، توڑ دیا جاتا ہے، تعلق ختم کر دیا جاتا ہے، اور عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ غیر ضروری امور، حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک اور صحابی سے حدیث انہوں نے اس طرح روایت فرمایا کہ اس سے سچ اور حق کی صلاحیتیں ختم کر دی جاتی ہیں، محروم کر دیا جاتا ہے اس کو، یعنی سچ حق بھی نکال دیا جاتا ہے، اسے اندھیرے میں گم ہو جاتے ہیں انسان۔ غیر ضروری امور بڑی عجیب لفظ ہے، آپ غور کریں اس پہ، کہ کوئی بھی ایسا امور کام بالکل غیر ضروری کام میں جب انسان مبتلا ہو گیا، مشغول ہو گیا، اب یہ ایک چیز ہے کہ غیر ضروری امور کون سا ہے، تو کون سے کام ہے؟
ہم تو نہیں سمجھتے کہ تو یہ بالکل صحیح ہے، کیا کریں جی، بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ غیر ضروری امور کام کی جو تعریف یہ ہے کہ ایسا کام میں آپ مشغول ہو جائیں، ایسے کام میں آپ لگ جائیں جس سے آپ کی آخرت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جس سے اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا، کچھ آپ کو آخرت بنی نہیں ہے اس کے ساتھ، اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ غیر ضروری امور ہے۔ اب کچھ بھی ہو،